پنجاب کا جو نظام تعلیم ہے، اگر ہم اس پر تھوڑی غور کریں کہ آئے روز ایسی ایسی خبریں ملتے ہیں جس سے دل بڑا دکھتا ہے۔ نظام تو ویسے بیٹھ گیا ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں کچھ تعلیم ہے، سرکاری حالانکہ یہ جو اب صوبائی منسٹر ہیں تعلیم کے، یہ بڑے انقلابی ہیں، مطلب وزیر اعلیٰ مختلف مقامات پر اس کی تعریف بھی کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال جو کی تو ہے بلکہ گمبھیر تر ہوتی جا رہی ہے۔ ملتان کی صورتحال بتا دو، ملتان کے جتنے کالجز ہیں زیادہ تر کالجز جو ہیں پرنسپل سے بھی محروم ہیں، عارضی چارج پہ وہ کالج چلائے جا رہے ہیں، حالانکہ جو عام طبقہ ہے، جو عام شہری ہے، اس کے بچے آج بھی سرکاری کالجز میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اب ملتان کا معروف کالج ہے سائنس کالج پہ آ جائیں، سائنس کالج پہ پچھلے 1.5 سال سے عارضی پرنسپل تھے، چلیں عارضی پرنسپل کام چلا ہی رہے تھے کچھ نہ کچھ، پھر کچھ مسئلہ ہوا، انہوں نے اس سے اختیارات لیے اور ہمارے دوست علی سخنور صاحب کو اختیارات مل گئے، وہ بھی قابل استاد ہیں، یقینی طور پر ایک کالج چلا رہے ہیں، لیکن اب وہ جو پہلے چلا رہے تھے وہ موصوف نہ تو ان کو چارج دے رہے ہیں نہ خود بیٹھ رہے ہیں، اس سے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اور جو حکومت کی ریٹ ہے وہ بھی چیلنج ہو رہی ہے۔ اب تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا آرڈر ہوئے، کبھی وہ پرنسپل ہوتے ہیں کبھی وہ ہوتے ہیں، بچے بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، سٹاف بھی کنفیوژن کا شکار ہے، آخر یہ نظام تعلیم جا کدھر ہے؟ میرا خیال ہے اس کا تعلق گورننس ہے، نظام تعلیم پر تو اب جنرل بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جو آپ اسپیسیفکلی سائنس کالج کی بات کر رہے ہیں تو جو میری انفارمیشن ہے، جو ہم یہاں اس شہر میں رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ملتان کا سب سے بڑا سرکاری کالج ہے، ٹھیک بات ہے، جس میں 60 سے زیادہ اساتذہ ہیں، پروفیسرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، کالج کے لیکچرز ہیں، اور تو یہ اس کالج میں اس وقت پچھلے 1.5 سال سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہیں، ان کے پاس چارج تھا، مستقل پرنسپل کوئی نہیں ہے، تو ان کو ہر 6 مہینے بعد آپ کو ڈی ڈی پارس دی جاتی ہیں جس کے ساتھ آپ کالج کو رن کر پا رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کے رویے سے اور چیزوں سے وہاں کے ٹیچنگ سٹاف کو مسائل ہوئے، بات چلی گئی گورنمنٹ تک، ملتان کی ڈائریکٹر کالجز تک، پھر ایچ ای ڈی تک، سیکٹری تک، اس پر یہ ہوا کہ ہر 6 مہینے بعد جو ان کو رینیول ہوتا تھا چارج کے حوالے سے جو اختیار ملتے تھے انتظامی، وہ اختیار اس دفعہ دے دیے گئے علی سخنور صاحب کو۔ وہ آلریڈی ملتان کے علمدار کالج کے پرنسپل ہیں، جب وہ چارج لینے کے لیے جیسے آپ بات کر رہے ہیں گئے تو انہوں نے چارج نہیں دیا، ڈاکٹر صاحب تالا لگا کے چلے گئے۔ ہاں مطلب یہ جو آپ کی خبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے گئے، وہ کیوں یہ ریزسٹنس ہے، اور ایک بار نہیں یہ 3 بار ایسے 4-5 دفعہ گئے ہیں، لیکن وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بتایا گیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ علی سخنور صاحب کے لیے سائنس کالج کی پرنسپل شپ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی پرنسپل ہیں، بالکل ٹھیک بات، اس کا ان کا وہ کوئی بہت گورنمنٹ نے کہہ دیا تو اس حد تک ضرور ان کی وہ ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو پرنسپل ہیں، اب انا کا مسئلہ ہے، وہاں کی جو کالج کی اسٹاف ہے اور ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب جو خود اس کالج میں ریاضی کے پروفیسر ہیں، گریڈ 20 کے پروفیسر ہیں، اور علی سخنور صاحب بہرحال گریڈ 19 کے استاد ہیں اور پرنسپل ہیں، لیکن علی سخنور صاحب کو انہوں نے چارج نہیں دیا جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد میری انفارمیشن کے مطابق وہ انہوں نے کورٹ میں ریٹ کر دیا ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے، اور ایچ ای ڈی کے سیکٹری ایچ ای ڈی کے ان احکامات کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، جس میں انہوں نے ڈی پی آئی کالجز کو بھی فریق بنایا ہے، ڈائریکٹر کالجز کو بھی بنایا ہے، جیسے یونیورسٹیز کے معاملہ چلتے ہیں، لیکن کل یہ کورٹ میں معاملہ اس ذیل سماعت آئے گا اور اس میں ڈسکس ہوگا، اور ڈسکس کیا ہوگا اس کے اوپر کورٹ کی پروسیڈنگ ہوگی، سو کچھ معاملہ یہ معاملہ لیٹیگیشن میں ہے، تو ظاہر ہم اس کے اوپر بہت زیادہ فیڈ پہ بات نہیں کر سکتے، لوگوں کو بتا دیں میری نہیں ابھی اس میں، اب اس پہ آتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو چل رہا ہے نا معاملہ، اس میں جو مجھے لگتا یہ ہے کہ ملتان کے آپ نے بڑی اچھی خبر بات کی کہ ملتان کے جتنے بھی میل سرکاری کالجز ہیں ان میں سے صرف 2 کالجز کے پرنسپل ہیں وہ ریگولر تعینات ہیں، باقی سب کے پاس چارج ہیں، اور یہ پچھلے کئی ماہ سے چل رہے ہیں،
اور کچھ سال میں بھی چلے گے, سال سے بھی شیخ بڑھ صاحب گئے. آپ ایک چیز سمجھتے ہیں, اچھا سنیں, ہاں یونیورسٹی ہو یا کالج ہو, جب تک اس کا سربراہ پرماننٹ نہ ہو, ہاں تعلیمی معاملات بھی متاثر ہوتے ہیں, بالکل, انتظامی اور وہی معاملات ہوتا ہے بھی جو سائنس متاثر کالج ہوتے میں ہیں. ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہی ہو رہا ہے جب جو تک سائنس کالج میں ہو رہا پرماننٹ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے. ہے, اور انتظامی معاملات تو متاثر ہو ہی رہے ہیں نا, بچوں کی تعلیم بھی شدید متاثر ہو رہی ہے. متاثر ہو رہی ہے. اور تو کدھر ملتان کی کے یہ وہ پھر ہمارے منسٹر بڑے صاحب, اس ہمارے وقت انقلابی وزیر صاحب رانا سکندر صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑے قابل ہیں, لیکن ان کو ملتان جنوبی پنجاب کے کالجز پہ, تعلیمی اداروں پہ بھی توجہ رکھنی چاہیے. اچھا, یہ تو کالج کی بات آ گئی, تھوڑی سی میں آپ کو اور تعلیم کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. نہیں بالکل کریں, آپ تو کھل کے دیکھیں, بولتے ہیں. سی او ایجوکیشن شمشیر خان صاحب یہاں رہے ایک لمبا عرصہ رہے, اور آپ کو پتہ ہے چودھری پرویز الہی کے دور میں جب بھرتیاں ہوئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ لمبا مطلب تعیناتیاں ہوئی, لمبی انہوں نے دہاڑی لگائی شمشیر خان صاحب نے نوکریوں میں, الزام لگا, میں بس باوثوق ذرائع سے اور ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اچھا, ایک تو انہوں نے دہاڑی لگائی, چلے وہ لگ گئی, پھر اب وہ ریٹائر ہو گئے. اب بھائی آپ ایک لمبا عرصہ ڈی او سی او رہے ہیں, آپ خدا کے لیے اس دفتر کی جان چھوڑ دیں. اب آپ جب جائیں گے نا, آپ کو نئے سی او کے ساتھ پرانے سی او کو بھی ساتھ ملنا پڑے گا, وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایک دن کی میں بات نہیں کر رہا, ریگولر, جیسے وہ ریگولر دوران سروس آتے تھے, اب آفٹر ریٹائرمنٹ بھی وہ اسی طرح ہی آتے ہیں اور اسی دفتر میں آتے ہیں, اسی دفتر میں آتے ہیں. اب میں نے اس پہ غور کیا کہ یار ایک بندہ سروس سے ریٹائرمنٹ لے گیا, گھر بیٹھے سکون کرے, کہ جو نئے سی او آئے ہیں بھائی ان کو کام کرنے کا کوئی اجازت دی جائے, اس کو کھلی اپنی اجازت دے, وہ فری ہو کے کام کرے. اب آپ ہر وقت بیٹھے ہیں, جب ریٹائر ہو گئے ہیں لوگ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں بڑا سٹاف ہے. سی او ایجوکیشن کے پاس آپ کو پتہ ہے پورے مطلب ہے اس کا سٹاف دیکھیں نا, وہ سینکڑوں میں سٹاف ہے, اس کو ان میں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. پھر تعلیمی ادارے جتنے پرائیویٹ ہیں موسٹلی سی او ایجوکیشن کے سر پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اندازہ کریں کہ مطلب کدھر ہے ہمارا وزیر, کدھر ہے ہمارا تعلیمی نظام, کدھر ہے اس کی ویجیلنس ٹیمیں. بھئی ایک سی او ریٹائر ہو گیا ہے, وہ پھر بھی بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر جدھر سی او صاحب جاتے ہیں دورے, اگلی بات سنیں, جدھر نئے تعینات ہونے والے سی او صاحب جاتے ہیں کسی آفس میں یا کسی میٹنگ میں یا کسی کی طرف بلاتے ہیں, تو جناب محترم شمشیر خان صاحب بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو مجھے تو لگ رہا ہوتا ہے, لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی شمشیر خان صاحب ہی سی او ہی ہے. ٹھیک, کیونکہ نئے سی او کبھی ان کا تعارف ہونے میں وقت لگے گا نا, ابھی نئے ہیں. میں ان کی کوالٹی پر, ان کی اہلیت پر کوئی بات نہیں کر رہا, وہ تو وقت بتائے گا کہ نئے سی او صاحب کتنے اہل اور کتنے قابل ہیں. لیکن اس وقت ان کو یہ چیلنج کا سامنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ شمشیر خان صاحب جن کو پروٹیکٹ کرتے تھے وہ ان کا تحفظ آج بھی کر رہے ہیں. تو کدھر ہے تعلیم؟ آپ کہتے ہیں ساری باتیں آپ نے کر دی ہیں, میرے لیے نہیں, آپ کہتے ہیں تعلیم ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں انتظامی معاملات خراب. لیکن میرا خیال ہے دیکھیں صفدر واگا صاحب پڑھے لکھے افسر ہیں, پڑھے لکھے تو شمشیر خان صاحب بھی ہیں. دیکھیں اب آپ نے ان کی کر لی نا, اب دوسرا ایک پکچر ہے, انہیں چارج لیے ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب ایک نئے شہر میں جاتے ہیں, نئی اسائنمنٹ ہوتی ہے, تو آپ کو ایسرٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اور وہ میرا خیال ہے ٹائم ان کا جو بنیادی فریضہ کیا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کو پلان کرنا ہے, اسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اور جو چیئرمین ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہیں ان کی گائیڈنس کی روشنی میں آپ نے آگے بڑھانا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں انٹرسٹ گروپ کی, کہ واقعی اگر صفدر صاحب اپنی اس میں ان کا فوکس ہے, تو اگر ان کو ارد گرد نظر رکھنے کی ضرورت ہے, تو ان کا اگر کوئی دوست ہے, اگر ان کا کوئی کولیگ ہے, اگر کوئی چیزیں ہیں, کوئی سابق کولیگ ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان کی اتھارٹی اور ان کی ڈومین میں ان کے کام کو متاثر کر رہا ہو, یا وہ اپنی ڈومینیشن, یا وہ اپنی جو سابقہ ڈومینیشن, یا اگر کوئی ہے انٹرسٹ ہیں تو ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے اس تعلق کو اور قربت کو وہ استعمال کر رہا ہو, تو یہ الگ بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ صفدر واگا صاحب اس کو ضرور دیکھ لیں گے, اور انہیں دیکھنا چاہیے اگر ایسا ہے. دیکھیں شمشیر خان صاحب کا پرویز الہی کے دور میں, جب ابھی پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے, تو درجہ چہارم کی جتنی نوکریاں ہیں بھائی وہ سب بھی کی ہیں, سب کو پتہ ہے اس بات کا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے زیادہ تر سروس کی ہی ملتان ہے, مطلب ادھر ہی ڈی او سی او یہاں زیادہ تر ان کا فوکس ہے. ظاہری بات ہے ملتان ایک بڑا, تو مشورہ دے دیتے ہیں نا صفدر واگا صاحب کو آپ میں کہ جناب آپ اپنے ارد گرد اپنے آفس میں ضرور جو جن کے اوپر الزامات ہیں
ان الزامات ہیں ان کو سر ہم کہتے ہیں صفدر باقا صاحب ہاں اپنی دوستیاں نبھائیں ہاں لیکن ان کو اپنے ساتھ دفتر میں نہ بٹھائیں کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ان کا پہلے انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں وہ آپ کو شاید نہ کھول کے بتا سکیں اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کا یہ تحفظ کر رہے ہیں آپ کو بھی سمجھ نہ آ رہی ہو بہت سارے ادارے ایسے ہوں جن کے مفادات کا یہ تحفظ کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ آپ نئے آپ کو بھی وقت لگے گا لیکن جب بھی آپ ہم بات کریں گے نا لیکن لیکن میرا خیال ہے وہ یہ کہیں گے اخلاقی طور پہ تو ان کو نہیں کرنا چاہیے نا کو چھوڑیں اخلاقی طور پر شمشیر خان صاحب جو اپنے آپ کو مطلب دیکھیں اتنا عرصہ آفس میں جانا چاہیے ان کو اخلاقی طور پر بھی اس جگہ جہاں سے وہ ریٹائرمنٹ لے گئے تو ان کو ویسے اس سے دور رہنا چاہیے اگر کوئی ان کے ذاتی کام ہے یا کسی کو بلائج کروانے وہ ٹیلی فون پہ بھی کروا سکتے ہیں مطلب رسپیکٹ ہوگی وہ مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں کرسی ڈال لیں اور وہاں جا کے بیٹھے رہیں پرماننٹ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بیٹھ رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں سرکاری دورے میں کم از کم یہ چیز ناقابل برداشت ہے نہیں ہونا چاہیے